اس کو بھی ہٹا دیا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے نا، لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق۔ آمنہ کے لال کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ بے مثال، تخلیق میں بھی بے مثال ہے، اخلاق میں بھی بے مثال ہے، حیات بے مثال، ان کی موت بے مثال، ان کی زندگی بے مثال۔ میں اور آپ سو جائیں، نیند میں چلے جائیں، ہمارا وضو ٹوٹ جائے، لیکن آمنہ کے لال اپنی نیند میں بھی بے مثال ہے کہ وہ نیند میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے ذکر میں وہ رہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے بدن پہ پسینہ آئے، بدبو پھیل جائے، ساتھی دوست بھاگ جائے، لیکن جہاں تک بات ہے محمد الرسول اللہ کے پسینے کی، جب آمنہ کے لال کے بدن اطہر پہ پسینہ آ جاتا، پورے کا پورا ماحول معطر ہو جاتا، خوشبو پھیل جاتی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے اگر آمنہ کے لال کو ڈھونڈنا ہوتا تو ہم پیچھے پیچھے چلتے، جہاں سے ہمیں خوشبو آتی رہتی ہم چلتے جا کے آمنہ کے لال کو پا لیتے۔ تو لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ آمنہ کے لال باقی انبیاء سے اخلاق میں بھی اعلیٰ، تخلیق میں بھی اعلیٰ، سخاوت میں بھی اعلیٰ، علم میں بھی اعلیٰ۔ ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ، شاعر کہتا ہے میں نے آمنہ کے لال کے متعلق کچھ سنا بھی نہیں، آمنہ کے لال کے متعلق، آمنہ کے لال جیسا ما رأیت دیکھا بھی نہیں، میری آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں، ولا سمعت بمثلہ ان کے مثل کے متعلق میں نے سنا بھی نہیں۔ فی الناس کلہم کمثل محمد، لوگوں میں آمنہ کے لال جیسا کوئی بھی نہیں تھا، آمنہ کے لال بے مثال تھی۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، مثل پہ غور کیجیے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، شاعر کہتا ہے میں نے اپنے کلام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی تعریف نہیں کی، ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، بلکہ میں نے محمد الرسول اللہ کی تعریف کی تو میرا کلام بھی اعلیٰ ہو گیا۔ اور امی عائشہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے متعلق فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ام المؤمنین سیدہ کائنات صدیقہ کائنات فرماتی ہیں اپنے شوہر کے متعلق، کیا فرماتی ہیں؟ سورج کہتی کہ تو سمیں سورج ہے کریا دین لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارے لیے ایک سورج ہے اور آسمان کا بھی ایک سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، میرا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے، وشمس الناس تطلع بعد الفجر، لوگوں کا جو سورج ہے جب تک اندھیرا جائے نہ وہ آ نہیں سکتا، میرا محمد الرسول اللہ ایسا سورج ہے تطلع بعد العشاء، جب اندھیرا آ جاتا ہے میرے محمد الرسول اللہ طلوع ہو جاتے ہیں۔ شرک کا اندھیرا آمنہ کے لال طلوع ہوئے، توحید والا عقیدہ لوگوں کے سینوں میں بسایا، عقائد و نظریات کو ٹھیک کیا، ظلم و ستم کا اندھیرا موجود تھا، آمنہ کے لال آئے ظلم و ستم کو ختم کر کے انصاف کا دورہ کیا۔ تو آمنہ کے لال بہترین لیڈر، بہترین قائد ہیں،
ہم نے ان کی شخصیت کو دیکھا، ان کی نبوت کو تسلیم کیا، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ دوسرا، جو ہر پارٹی جو قانون کچھ سلیبس ہوتا ہے نا، ان کا قانون کو لکھے ہوتے ہیں ان کے، تو ہمارا قانون، ہماری کتاب قرآن مجید ہے۔ کون سا کلام، کون سی کتاب؟ اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، او کائنات کے اندر رہنے والے جنوں تم بھی جمع ہو جاؤ، انسانوں تم بھی جمع ہو جاؤ، اگر قرآن کی مثل تم لا سکتی ہو تو لاؤ، لیکن میں پہلے اعلان کر دیتا ہوں، اپنی کوشش کو صرف نہ کرنا، اپنے وقت کو صرف نہ کرنا، اپنے مال کو صرف نہ کرنا، وقت کو ضائع نہ کرنا۔ لا یأتون بمثلہ، میں نے جو قرآن اپنے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے، تم اس کی مثل لانے سے قاصر ہو۔ چیلنج کو ذرا اور ہلکا کیا، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو میں اپنے چیلنج کو ذرا ہلکا کر لیتا ہوں، صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، پہلا پارہ بولتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، او میری امت، او میرے پاک پیغمبر کی امتیوں، اگر تمہیں قرآن کے متعلق شک ہے، پورے قرآن کو تو چھوڑو، 10 صورتیں لانا تو چھوڑو، صرف ایک صورت لے آؤ، قصیرتن، چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ لبید بڑا شاعر ہے، کعبہ کے ساتھ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیات کی چھوٹی صورت کو کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ لبید استاد ہے جو شاعر کا، وہ پہنچاتا ہے، آگے کہتا ایتونی بقرطاس، آج مجھے قلم کاغذ دیجیے نا۔ جو شاگرد تھے، عوام جمع غفیر تھا، بڑے خوش ہو گئے، آج ہمارا استاد قرآن کا جواب دے رہا ہے، لیکن لکھتا کیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، اور میرے شاگردو تم تو خوش ہو، اور میرے قوم والو تم تو خوش ہو کہ میں آج قرآن کا جواب دے رہا ہوں، لیکن میں استاد ہو کے، فصاحت و بلاغت کا پہاڑ ہو کے میں لکھتا ہوں ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ محمد الرسول اللہ کے خدا کا کلام ہے۔ تو اللہ نے ایسا کلام، ایسی کتاب دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ کریم اس قرآن کی بدولت بہت ساری قوموں کو بلند مقام مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ کون لوگ جو قرآن کو اپنا رہبر مانتے ہیں، قرآن کو اپنی ہدایت والی کتاب مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں، اپنی